وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ایک نشست کے اندر میں انشاءاللہ آپ کو 4 ایسے کام بتاؤں گا کہ اللہ کے حکم سے اگر آپ یہ 4 کام کر لیں تو کبھی بھی آپ کو جادو کا مسئلہ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ جنات کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ نظر بد بھی نہیں لگے گی آپ کو، اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے۔ صرف یہ 4 کام آپ کر لیں۔ دیکھیں، یہ آج جس طرح ہم لوگ جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ یار کسی بابا جی کے پاس جاتے ہیں، کسی مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی کے پاس بھی جاتے ہیں، ہمیں بھی فونز آتے ہیں، بہنیں بھائی سیدھے ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں، بھائی یہ میری ماں کا نام ہے، یہ میرا نام ہے، حساب کتاب لگا کے بتائیں کہ ہمارے اوپر کیا ہے، اور یہ میرے فلاں کا نام ہے، یہ میں آپ کو انفارمیشن بھی پہنچا دیتی ہوں، میں آپ کو جو چیز چاہیے میں آپ کو دیتی ہوں، آپ ہمارا ایسا کام کر دیں کہ یہ دوبارہ عمل نہ ہو، یا کوئی ایسا نقش بنا دیں، یا ایسا تعویذ دے دیں، ایسا کوئی گنڈا دے دیں جس سے ہم ٹھیک ہو جائیں۔ پیارے بھائیوں، ایک بات یاد رکھیں، نہ تعویذوں سے، نہ گنڈوں سے، نہ ہنڈیاں الٹی لٹکانے سے، نہ کوئی کالی چادریں لٹکانے سے، نہ کوئی ہڈی لٹکانے سے، نہ اونٹ کی ہڈی لٹکانے سے، نہ لکڑیاں لٹکانے سے کبھی بھی شفا نہیں ملتی۔ شفا اللہ کے قرآن کے اندر ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے کے اندر ہے، اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی احادیث کے اندر ہے، جو دعائیں انہوں نے بتلائی ہیں، اللہ کے فضل سے ان سب میں شفا ہے، اور جب تک اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہوگا ہمارے معاملات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں انشاءاللہ آپ کو چند گزارشات، انشاءاللہ 4 عمل ایسے بتاتا ہوں، ان کے اوپر آپ عمل کریں، انشاءاللہ کبھی بھی آپ کے اوپر اللہ کے فضل و کرم سے جادو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پہلا کام، آپ نے توحید پہ رہنا ہے۔ اللہ کی توحید سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسماء میں، اللہ کے ناموں میں، کسی کام میں اللہ کی الوہیت میں آپ نے شرک نہیں کرنا، اللہ کو شریک نہیں بنانا، ان چیزوں کے اندر کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنانا، ایک عمل۔ دوسرا عمل بھائی، اس کے ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، نماز کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور نماز کے بعد جو مسنون اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں آپ نے وہ کرنے ہیں۔ 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، 1 دفعہ اخلاص فلق ناس پڑھ لیں، نماز فجر کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں، نماز مغرب کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھ لیں، اور دوسری نمازوں کے بعد صرف 1 دفعہ پڑھ لیں، اور 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے حکم سے ایک عمل ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے آپ کے اوپر کبھی بھی جادو نہیں ہوگا۔ جب آپ اخلاص فلق ناس پڑھ لیتے ہیں آپ کے اوپر نظر بد نہیں لگتی، جادو نہیں ہوتا، کوئی جن آپ کے قریب نہیں، ایسا حصار بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر چیز سے کفایت کر جاتی ہے یہ چیز۔ اور جب 1 دفعہ ہم آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی ذات روایت میں ہے ایک فرشتہ بھیج دیتے ہیں، وہ فرشتہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو ایکسپیریمنٹلی ایک بات بتاتا ہوں۔ ایک دن میں باہر گزر رہا تھا اور مرغا میرے پاس کھڑا تھا، اور میں نے 1 دفعہ آیت الکرسی پڑھی، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ مرغا اس وقت اذان دیتا ہے جب اس کو فرشتے نظر آتے ہیں۔ تو آپ یقین مانیں کہ مرغے نے اذانیں دینی شروع کر دی۔ اللہ کے فضل سے مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی کہ اللہ کے فرشتے آئے ہیں اور اس نے اذانیں دینی شروع کر دی ہیں۔ اور اکثر اوقات دیکھیں، جب کسی جگہ پہ گانا بجانا بج رہا ہو یا غلط کام، غیر شرعی کام ہو رہا ہو، تو اس کے ارد گرد کہیں گدھا ہوگا تو گدھا بھی آوازیں دینا شروع کر دے گا، کیونکہ وہاں پہ شیاطین ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جہاں پہ شیطان ہوگا گدھا اس کو دیکھ کے آواز کستا ہے، اپنی آواز نکالتا ہے، اور اسی وقت اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تعوذ پڑھ لو، لا حول پڑھ لو۔ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں پہ جب ہم عمل کرتے ہیں نا، اللہ کے حکم سے ہمارے اوپر کوئی بھی مسئلہ بن نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس چیز کے اوپر بھی اپنا ایمان بنا لیں۔ اگر آپ کا ایمان متزلزل ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یار ایسے ہو، شاید ایسے میں پڑھتا بھی ہوں پھر بھی ایسے ہو جاتا ہے، پھر بھی ایسے ہو سکتا ہے، اگر ایمان کے اندر کمزوری ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں پھر آپ کے ساتھ آپ پڑھیں گے بھی، آپ کا نقصان بھی ہو رہا ہوگا۔ اپنا ایمان مضبوط بنائیں۔ اللہ ایکچولی اخلاص دیکھتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بندہ خالص چاہیے مجھے، اس کا ایمان میرے اوپر مضبوط ہو۔ اللہ کے فضل سے اللہ دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ پوشیدہ چیزوں کو جانتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی کے دل کا حال جاننا۔ زبان سے مت بولے دل میں کیا چل رہا ہے، اللہ کو پوری جو اس کے اندر فلم چل رہی ہے، جو کیسٹ چل رہی ہے نا، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے اس بندے کے دل میں اس وقت کیا چل رہا ہے۔ دوسرا کام بھائی آپ نے یہ کرنا ہے، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہونا ہے اونچی آواز میں السلام علیکم کہنا ہے،
اور السلام علیکم کہنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ دوسرا عمل ہو گیا، پہلا 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد کے اذکار لازمی کرنے، دوسرا گھر داخل ہونے کی دعا لازمی پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور ساتھ ہو سکے تو ایک دفعہ کھڑے ہو کے آیت الکرسی بھی پڑھ دے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تیسرا کام بھائی آپ یہ کریں کہ جب بھی واش روم جائیں، واش روم میں بھی جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، چھیڑ خانی کرتے ہیں آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر آپ دعا نہیں پڑھتے تو یہ آپ کو چھیڑ خانی کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ دعا پڑھ کے جائیں، واش روم جانے کی دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ کا نام سے، اللہ کا بسم اللہ پڑھ کے اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ اللہ کے فضل سے وہ اندھے ہو جاتے ہیں، وہ آپ ننگے بھی ہوتے ہیں تو آپ کو وہ دیکھ نہیں سکتے، اللہ کے فضل سے اللہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ چوتھی چیز، جب بھی آپ کپڑے چینج کریں تب بھی تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے کریں، اعوذ باللہ پڑھیں اور بسم اللہ ستر من اللہ کہہ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے کپڑے چینج کریں، شیشہ دیکھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تب بھی شیاطین بعض اوقات عمل کرتے ہیں انشاءاللہ، تب بھی آپ ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ یہ 4 کام اپنی زندگی میں انشاءاللہ شروع کر دیں، اللہ کے حکم سے آپ کے اوپر کبھی بھی جادو نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بار بار عمل ہو رہا ہے، آپ دیکھیں ایک دفعہ کاٹ کروا لیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ یار میرے اندر کمزوری کیا ہے، ان 4 چیزوں میں کون سا عمل نہیں کر رہا، آپ ان 4 چیزوں کو کریں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار کریں، اسی طرح پھر آپ گھر داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، واش روم جاتے وقت یہ عمل کریں، اور کپڑے چینج کرتے وقت التعوذ تسمیہ پڑھ کے کریں انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے کسی قسم کا جادو آپ کے اوپر عمل نہیں کرے گا، چاہے جو مرضی جتنے مرضی ابلیس خود بھی آ جائے گا آپ کے اوپر، آپ کو نقصان نہیں دے سکتا انشاءاللہ، اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ اور یہ تعویذ آگے یہ گنڈے آپ کو نہیں کبھی بھی بجائیں گے۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں اتنا کچھ پہنا ہوتا ہے انہوں نے، اللہ کے فضل سے دیکھیں ہم اتروا کے پڑھائی کرتے ہیں 10 منٹ میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، جب تک وہ پہنے ہوتے ہیں کبھی بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا، یہ لوگ دیکھ کے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے قرآن میں شفا ہے، اللہ نے خود کہہ دیا، گارنٹی دے دی یہ شفا ہے، تو ایمان پیدا کریں، مومنوں کے لیے شفا ہے، ایمان والے بن جائیں انشاءاللہ شفا ضرور ملے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔